إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. بسم الله الرحمن الرحيم. ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. آج انشاءاللہ تعالیٰ سورۃ الانعام کی آیت نمبر 65 سے شروع کریں گے، اور یہ آیت بھی قرآن پاک میں چند اہم ترین مقامات میں سے ہے جہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی ایک مبارک سنت کا ذکر کیا ہے، اپنے ایک طریقے کا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو القادر على ان يبعث عليكم عذابا من فوقكم او من تحت ارجلکم. اب کنٹیکسٹ وہی چل رہا ہے کہ کفار مکہ امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی 13 سالہ دعوت کے باوجود دعوت حق قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. سورۃ الانعام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مکی دور کے آخری حصے میں نازل ہوئی ہے، اور پس منظر میں 13 سال کی محنت موجود ہے، اور صرف 125 لوگ ایمان لے کر آئے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دیتے ہوئے اور ان کافروں کو ڈراتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے، قل هو القادر على ان يبعث عليكم عذابا من فوقكم، کہ اللہ تعالیٰ اس بات پر قادر ہے کہ تم پر اوپر سے کوئی عذاب بھیج دے، یعنی اس نافرمانی کے سبب کہ تم اس دعوت قرآن کو قبول نہیں کر رہے. او من تحت ارجلکم، یا تمہارے پاؤں کے نیچے سے تم پر عذاب آ جائے. او یلبسکم شیعا ویذیق بعضکم بأس بعض، یا ایک اور صورت تم پر عذاب مقرر کرنے کی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں خلط ملط کر دے اور تمہیں مختلف گروہوں میں بانٹ دے تاکہ ایک دوسرے کی شدت کا مزہ چکھا دے، یعنی آپس میں گروہوں میں بانٹ دے اور تم آپس میں ہی لڑتے پھرتے رہو. یہ بھی اللہ کے عذاب کی ایک شکل ہے. اب اس ساری صورتحال کو سامنے رکھتے ہوئے آج کے دور کو بھی ہم نے دیکھنا ہے. 3 صورتیں اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہیں. یا تو تمہارے سر کے اوپر سے عذاب آ جائے گا، جس کی ایک فارم جو ہے وہ تیز بارش کی شکل میں سیلاب بھی آ سکتا ہے، یا پاؤں کے نیچے سے، جس کی بڑی مثال جو اب کچھ عرصے سے اس ہمارے اپریل 2013 کے اندر ہی دنیا کے مختلف حصوں میں زلزلے آئے اور بڑے تباہ کن زلزلے. اور تیسرا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہمارا عذاب اس طرح بھی آ سکتا ہے، او یلبسکم شیعا ویذیق بعضکم بأس بعض، کہ تمہیں گروہوں میں بانٹ دیں اور پھر سب گروہوں کو آپس میں لڑوا بھڑوا کر ایک دوسرے کی شدت کا مزہ چکھا دیں. جو معذرت کے ساتھ آج اس وقت شاید ہمارے ملک پاکستان کی یہی حالت ہو چکی ہے کہ لسانیت کی بنیاد کے اوپر، فرقہ واریت کی بنیاد کے اوپر ایک مسلمان دوسرے اہل قبلہ اور اہل کلمہ کا گلا کاٹنے کے لیے تیار ہو چکا ہے. والعیاذ باللہ تعالی. انظر کیف نصرف الآیات لعلہم یفقہون، اے محبوب دیکھو تو صحیح ہم کس طرح پھیر پھیر کر اپنی آیات ان پر پڑھتے ہیں، شاید اس ذریعے سے یہ لوگ تفقہ فی الدین حاصل کر سکیں، یہ سمجھ سکیں اس سارے معاملے. اب اس کانٹیکسٹ میں اگر گفتگو کی جائے تو بہت زیادہ ٹائم چاہیے، لیکن ایک حدیث میں ضروری سمجھتا ہوں یہاں پر بیان کر دوں
جو صحیح مسلم کے اندر موجود ہے کتاب الفتن چیپٹر میں، فتنوں والے چیپٹر میں، انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 7260، اور یہ تقریباً 4-5 طرق ہیں اس کے، 7258، 259، پھر 260، 61، 62، کہ امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ صحابہ کرام علیہ رضوان کے ساتھ جاتے ہوئے ایک مسجد میں 2 رکعت نوافل ادا کیے، اور صحابہ کرام علیہ رضوان نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 2 نفل ادا کیے۔ اس کے بعد صحابہ کرام کہتے ہیں ہم تو مسجد سے باہر آ گئے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم طویل دیر تک اس مسجد کے اندر رہے، اور وہ بنی معاویہ کی مسجد تھی۔ کافی دیر کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے اور فرمایا کہ جانتے ہو کہ میں جو اتنی دیر بعد باہر نکلا اس کی وجہ کیا تھی؟ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی ارشاد فرمایا کہ میں نے اپنے رب سے 3 دعائیں کی، 2 دعائیں میرے رب نے قبول کر لیں، اور تیسری دعا کرنے سے مجھے منع کر دیا۔ یہ محبت کا انداز ہے۔ ایک یہ بھی ہو سکتا تھا کہ تیسری دعا قبول نہیں کی، یہ الفاظ نہیں ہے، فرمایا کہ تیسری دعا کرنے سے اللہ نے مجھے منع کر دیا، یعنی یہ دعا تو آپ مجھ سے مت کیجئے، یہ تو قبول ہونی نہیں ہے۔ وہ 3 دعائیں کیا تھیں؟ صحیح مسلم 7260 کتاب الفتن چیپٹر، کہ اے اللہ میری امت قحط سالی اور بھوک اور افلاس کے ذریعے کبھی بھی ہلاک نہ ہو، یعنی ایسا قحط ان پر نہ آئے کہ پوری کی پوری امت غرق ہو جائے بھوک اور افلاس کی وجہ سے۔ اب اس وقت میں جبکہ مسلمانوں پر یہ حالت تھی کہ بخاری اور مسلم کے الفاظ ہیں کہ اما عائشہ کہتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات تک ہماری حالت یہ تھی کہ محمد اور آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ گھر میں بعض اوقات 1 مہینے، بعض اوقات 2 مہینے، بعض اوقات 3 ماہ تک چولہا نہیں جلتا تھا، اور ہم 2 کالی چیزوں پر، نمبر 1 کھجور اور دوسرا پانی پر گزارا کیا کرتے تھے۔ یہ زہد کی کیفیت تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک گھر کی۔ ظاہر غربت تھی مسلمانوں پر۔ اس زمانے میں کوئی بات سوچ سکتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ جو دعا فرما رہے ہیں کہ میری امت قحط اور افلاس کے ذریعے ہلاک نہ ہو، تو اللہ تعالیٰ اس کو قبول اس درجے میں فرمائے گا کہ دنیا کی تمام دولتیں مسلمانوں کے قبضے میں آ جائیں گی تقریباً 6-7 سال کے اندر۔ سیدنا عمر کے دور میں آپ دیکھ لیں، دونوں بڑی سپر پاورز جو ہیں، سب سے پہلے جنگ یرموک میں رومن امپائر گر گئی، اور اس کے بعد جنگ قادسیہ میں ایران بھی فتح ہو گیا، اور پوری دنیا کی دولت مسلمانوں کے قدموں میں آ کر ڈھیر ہو گئی۔ تو یہ دعا اللہ تعالیٰ نے قبول فرما لی، اور ایسی قبول کی کہ بخاری اور مسلم کے الفاظ ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وفات سے 1 مہینے پہلے غزوہ احد کے شہداء پر نماز پڑھی، اور وہاں پر پھر آپ نے خطبہ دیا، جو بخاری میں بھی موجود ہے اور مسلم میں بھی موجود ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے لوگو، اللہ کی قسم میں اپنے حوض کوثر کو یہاں پر کھڑے ہوئے اس وقت بھی دیکھ رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے سارے پردے ہٹا دیے۔ مجھے اپنے بعد تم سے اس بات کا خدشہ نہیں کہ تم شرک کرنے لگو۔ یہ پرٹیکولر صحابہ سے خطاب ہو رہا تھا، اور صحابہ کے منہج پر قیامت تک آنے والا ایک گروہ حق پر قائم رہے گا۔ وہ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے کہ میری امت کا ایک گروہ حق پر قائم رہے گا، باقی وہ 72 نے تو دوزخ میں جانا ہے۔ سنن نبی داؤد جامع ترمذی میں صحیح حدیث موجود ہے۔ اس وقت ایک گروہ وہ صحابہ ہی تھے، اس وقت تو کوئی اور دوسرا گروہ نہیں تھا۔ فرمایا مجھے تم سے شرک کا خدشہ نہیں، البتہ مجھے یہ ڈر ہے کہ تم دنیا کے مال میں پھنس جاؤ گے۔ اور مسلم میں آگے بھی حدیث چلتی ہے 5977، یہی حدیث انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق، اور اس میں آگے الفاظ ہے کہ پھر تم دنیا کے مال میں ایسے پھنسو گے کہ جس طریقے سے تم سے اگلی امتیں تباہ ہو گئی دنیا کے مال میں پھنس کر، تم بھی دنیا کے مال میں پھنس کر ایک دوسرے کو قتل کرو گے، اور اسی طریقے سے ہلاک ہو جاؤ گے جیسے اگلی امتیں ہلاک ہو گئی، وَلِعَاذُ بِاللَّهِ تَعَالَى۔ اور یہ ہم نے پھر دیکھ لیا سیدنا علی کے دور کے اندر ان فتنوں کا آغاز ہوا، جن فتنوں کی ایک بڑی فارم جنگ جمل، اس کے بعد جنگ صفین اور جنگ نہروان۔ یہ سارے کے سارے معاملات
آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے فورسی کر رہے تھے اللہ کی بتائی ہوئی غیبی خبروں کی وجہ سے. تو میں اس حدیث کے کانٹیکسٹ میں یہ بات اس لیے کر رہا تھا کہ دعا ایسی قبول ہوئی کہ مال پھر فتنہ بن گیا امت کے لیے. جامعہ ترمذی میں صحیح سند کے ساتھ حدیث موجود ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر امت کا کوئی نہ کوئی فتنہ ہے اور میری امت کا فتنہ مال ہے. اسی کانٹیکسٹ میں نے 1.5 گھنٹے کی گفتگو کی ہے مسئلہ نمبر 51 کے نام سے اہل سنت پاک.com پر. رزق حرام، فتنہ مال، دنیا پرستی اور اس کا انجام اور اس کا علاج، جس میں قرآن اور صحیح الاسناد 17 حدیث جو تقریباً سب کی سب بخاری اور مسلم سے تھیں، فتنہ مال کے اوپر میں نے اس کی مذمت پر بیان کیا ہے. تو آپ اس حدیث کی طرف واپس آئیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 جو دعائیں کی تھی. تو پہلی دعا یہ کی کہ میری امت قحط سالی اور بھوک سے ہلاک نہ ہو، دعا قبول ہو گئی. دوسری، اے اللہ میری امت پر ایسا عذاب نہ بھیجنا کہ ان کی جڑ کاٹ کر رکھ دے. چھوٹے موٹے تو عذاب آئیں گے امت پہ، میں نے پچھلی دفعہ بھی بتایا تھا کہ بالکل جھوٹ ہے کہ اس امت میں عذاب کوئی نہیں آنا. عذاب آئیں گے لیکن کوئی ایسا عذاب نہیں آئے گا کہ پوری امت ہی ختم ہو جائے اس عذاب کی وجہ سے. جس طرح کہ قوم نوح ہلاک ہوئی، موسیٰ علیہ السلام کے دشمن ہلاک ہوئے، قوم لوط برباد ہوگی سوائے لوط علیہ السلام کے 2 بیٹیوں کے، اس طریقے کا کوئی عذاب اس امت میں نہیں آئے گا. تو یہ دوسری دعا بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبول کر لی گئی. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تیسری دعا جب میں نے کی تو مجھے منع کر دیا گیا. صحیح مسلم 7260 نمبر حدیث کتاب الفتن چیپٹر میں. اور کاش وہ تیسری دعا بھی قبول ہو جاتی. اور وہ دعا کیا تھی؟ اے اللہ میری امت کبھی بھی آپس میں نہ لڑے، آپس میں ایک دوسرے کو قتل و غارت کا یہ نشانہ نہ بنائے. اس دعا سے اللہ تعالیٰ نے روک دیا کہ یہ دعا آپ کی قبول نہیں، آپ دعا نہ کیجیے. پھر اسی کے ساتھ ایک ترک ہے 7258 صحیح مسلم میں، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ غیبی خبر دی ہے کہ کبھی بھی میری امت پہ دشمن غالب نہیں آئے گا، یہ آپس میں ایک دوسرے کو قتل و غارت کر کے ایک دوسرے کو غلام بنائیں گے، قیدی بنائیں گے. باہر کا دشمن کبھی بھی ان پر غالب نہیں آ سکے گا تا وقت کہ یہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ نہ کریں. اور وہی آپ دیکھ لیں ہمارے پڑوسی ملک افغانستان کے اندر کیا ہوا. امریکہ کبھی بھی وہاں پر غلبہ حاصل نہیں کر سکتا تھا. مسلمانوں کے 2 گروہوں کو بھڑوا دیا آپس میں، طالبان کو بھی اور شمالی اتحاد، دونوں مسلمان چھوٹے چھوٹے اختلافات کی بنیاد پر ایک دوسرے کی تکفیر، اور آج صورتحال آپ کے سامنے پوری دنیا میں یہ ہو رہا ہے. اب تو وہ رپورٹ بھی وکی لیکس والوں نے نکال دی ہے کہ عراق کے اندر شیعہ سنی فسادات امریکن فوج نے کروائے ہیں. اوپنلی یہ بات آ گئی ہے. ہم تو پہلے ہی رو رہے تھے کہ یہ مسلمانوں کو لڑوا رہے ہیں، کوئی شیعہ سنی والا مسئلہ ہی نہیں تھا. شیعہ سنی 1000 سال سے عراق میں اکٹھے رہ رہے تھے، 60% شیعہ تھے، حکومت سنیوں کے پاس تھی، لیکن کبھی قتل و غارت ایسا نہیں ہوا تھا. اب خود کا حملے اور امام بارگاہوں میں اور مسجدوں کے اندر اب وہ پتہ چل گیا کہ وہ امریکن فوج نے سارا کیا. ادھر سے ایک مسجد میں بلاسٹ کروا دیا، ادھر سے امام بارگاہ میں، تاکہ آپس میں ہی مسلمان لڑتے بھیڑتے رہے. تو مسلمانوں کو، خصوصاً مسلمانوں کے جو لیڈرز ہیں، چاہے وہ سیاسی رہنما ہوں یا دینی رہنما، ان کو وقت کے حالات کے مطابق امت کو گائیڈ کرنا چاہیے کہ اس وقت ہمارا اصل دشمن کون ہے، اس کو پہچانے. تو ہمارا اصل دشمن وہ لوگ ہیں، وہ لیڈرز ہیں کہ جو یہود و نصارہ کے ایجنٹ بن کے مسلمانوں کے اندر فرقہ وارانہ بنیاد کے اوپر، لسانیت کی بنیاد کے اوپر تفریق ڈال رہے ہیں. اب کراچی میں کیا ہو رہا ہے؟ مہاجر اور پٹھان آپس میں لڑ رہے ہیں، دونوں مسلمان ہیں، ایک دوسرے کو قتل کر رہے ہیں، اور ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے قتل کو حلال سمجھے ہوئے ہیں. وَلِعَاذُ بِاللَّهِ تَعَالَى. اس کانٹیکسٹ میں میری گفتگو ہے مسئلہ نمبر 28 کے نام سے قتل مسلم کی سزا اور خودکش حملوں کی شرعی حیثیت کیا ہے. اس پہ میں نے ڈیٹیل کے ساتھ کافی سارے موضوعات کو ٹچ کیا. تو یہ اللہ تعالیٰ نے جو اپنے عذاب کی 3 صورتیں بتائیں کہ یا تو آسمان سے عذاب آ جائے گا، یا زمین کے نیچے سے، تمہارے پاؤں کے نیچے سے،
یا پھر آپس میں تم گروہوں میں بٹ جاؤ گے اور ایک دوسرے کو قتل کرو گے، ایک دوسرے کو جو ہے وہ اپنی شدت کا مزہ چکھاؤ گے. وَكَذَّبَ بِهِ قَوْمُكَ، اور اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اس قرآن کو آپ کی قوم نے جھٹلا دیا ہے. یہ بہی کی ضمیر وہ شروع سے شروع ہوئی ہے سورۃ الانعام کی آیت نمبر 19 سے. وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ لِأُنذِرَكُم بِهِ وَمَن بَلَغَ، اے محبوب آپ فرما دیجئے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ قرآن مجھے اس لیے وحی کیا گیا تاکہ بہی اس کے ذریعے میں تمہیں بھی ڈر سناؤں اور جس تک یہ دعوت پہنچ جائے وہ بھی اس کتاب پر عمل کرے اور اسی کے ذریعے ڈر سنائے. تو اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی قوم اس قرآن کو جھٹلا چکی. وَهُوَ الْحَقُّ، حالانکہ یہ تو حق ہے، اور حق کی اپروپریٹ ٹرانسلیشن ہے پرپزفل، با مقصد کتاب ہے. یہ ان کے مقصد حیات کو سمجھانے والی کتاب تھی، لیکن انہوں نے اس کو جھٹلا دیا. قُلْ لَسْتُ عَلَيْكُمْ بِوَكِيلٍ، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے میں تم پر کوئی وکیل نہیں ہوں، میں تمہارا کوئی ذمہ دار نہیں ہوں. یعنی میرا کام تھا تمہارے تک دعوت حق پہنچانا، اب اگر تم دعوت قبول نہیں کرتے تو میں تمہاری طرف سے کوئی ذمہ داری اٹھانے والا نہیں ہوں. لِكُلِّ نَبَإٍ مُسْتَقَرٍ، بے شک ہر خبر کے پورے ہونے کا ایک وقت ہے. وَسَوْفَ تَعْلَمُونَ، اور ان قریب تم بھی جان لو گے. یہ بھی وہی کانٹیکسٹ چل رہا ہے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے تھے کہ 13 سال ہو گئے آپ کی دھمکیاں سنتے ہوئے کہ اگر مجھ پر ایمان نہیں لاؤ گے تو اللہ کا عذاب آ جائے گا. عذاب تو کوئی نہیں آیا، لائیں عذاب کدھر ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زبان کے ذریعے ان کو فرما رہا ہے کہ یہ عذاب آنے والا ہے، تھوڑی دیر کی اب مہلت باقی رہ گئی ہے. اور وہی ہوا. اس کے فوراً بعد ہجرت مدینہ ہوئی اور تقریباً 1.5 سال کے بعد 2 ہجری کے اندر غزوہ بدر میں کافروں پر پہلی عذاب کی قسط آئی، جس کا ذکر سورۃ الانفال کے اندر موجود ہے کہ تم عذاب چاہتے تھے، لو عذاب کی پہلی قسط غزوہ بدر کی شکل میں تم پر آ گئی. وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ. اور اے مسلمانوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے پوری امت کو خطاب ہو رہا ہے کہ جب بھی تم دیکھو کہ یہ ہماری آیات کے بارے میں بےہودہ گفتگو کر رہے ہیں، بےہودہ غور و تفکر کر رہے ہیں. یہ یخوضون، یہ خوض، غور و خوض، یہ اردو میں بھی لفظ استعمال ہوتا ہے، عربی میں خوض بن جائے گا ضاد کے ساتھ. تو یہ فرق سمجھ لیجئے، ایک لفظ ہے غور اور ایک ہے خوض. غور کہتے ہیں پازیٹیولی کسی چیز پر تفکر کرنا جس سے پازیٹیو رزلٹ نکالنا، اور خوض عربی زبان میں خوض اس غور و تفکر کو کہتے ہیں کہ جو بے معنی ہوتا ہے، شرارت کے لیے کہ اچھا اب یہ حق بات سنی ہے، اب اس میں سے الٹا مطلب کیسے نکالنا ہے اور اس کو ڈینائی کرنا ہے. تو اس لیے غور کا یہاں لفظ نہیں آیا، تفکر کا لفظ نہیں آیا، بلکہ آیا یخوضون، تفکرون نہیں آیا. جب یہ ہماری آیات میں اس قسم کی یہ غور و فکر جو ہے نٹوریس غور و فکر کر رہے ہوتے ہیں تو اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ذریعے امت کو خطاب ہے کہ آپ لوگ ان سے اعراض کر دیا کریں، وہاں پر نہ بیٹھا کریں. حتی یخوضوا فی حدیث غیری، یہاں تک کہ یہ اور باتیں شروع کر دیں. ہاں اگر اپنا ٹاپک بدل دیں پھر آپ ان کی مجلس میں بیٹھ سکتے ہیں. اگر قرآن کی آیات کا مذاق جس مجلس میں اڑایا جا رہا ہو وہاں پر آپ بیٹھ بھی نہیں سکتے. یہ آج بھی ذرا سمجھ لیجیے اس بات کو. جہاں پر بھی کوئی بندہ یہ دیکھے کہ یہاں پر قرآن کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، وہاں پر یا تو حسین بننے کی کوشش کرے اور مجاہد بن کے سامنے کھڑا ہو جائے، جو صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ برائی کو دیکھو تو ہاتھ سے بدلنے کی کوشش کرو. ہاتھ سے ہی نہیں بدل سکتے تو زبان سے، اور زبان سے بھی نہیں تو کم از کم دل میں برا جانو، لیکن یہ آخری درجہ ہے ایمان کا. تو جہاں پر بھی ایسی بات ہو رہی ہو فوراً اپنا پروٹیسٹ ریکارڈ کروائیں کہ بھائی دین کو اور قرآن کی آیات کو تختہ مشق نہ بنایا جائے. مجھے اب یہ ضمناً چلتے چلتے بات یاد آ گئی. آج سے تقریباً 3-4 سال پہلے یہ پیر پگاڑا صاحب جو اس وقت تھے، اب تو ان کی جگہ نئے بن چکے ہیں، ان کا بیان میں نے خود سنا اور اخبار میں بھی آیا. جب وہ تنگ آ چکے تھے ہماری اس پیپلز پارٹی کی منحوس حکومت سے، تو انہوں نے کہہ دیا کہ اب ماشاء اللہ سے کچھ نہیں ہوگا، ماشاء اللہ سے ہوگا. اس کے بعد بندہ مسلمان نہیں رہتا جو یہ بات کرتے.
حالانکہ ماشاء اللہ ہی سے ہونا ہے، انشاءاللہ ہی سے ہونا ہے. تو انہوں نے کہا دیکھیں اب ردیف قافیہ کیسا ملایا انہوں نے کہ ماشاء اللہ سے نہیں کچھ ہوگا، ماشاء اللہ سے ہوگا. یہ مسلمانوں کے لیڈروں کی حالت ہے جن کے ہزاروں میں نہیں لاکھوں میں مرید ہیں. 6 سیٹیں کم از کم قومی اسمبلی کی پکی ہیں سندھ کے اندر، یہ پیر پگاڑا اینڈ فیملی کی. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کرتا مبارک اور پگڑی مبارک بھی نسل در نسل ان کے پاس چلتی آ رہی ہے. وہ ہر سال زیارت بھی کرواتے ہیں اس کے موقع کے اوپر. لیکن آپ حالت دیکھ لیجئے کہ یہ دین کا کس قدر مذاق ہمارے دینی لیڈرز اڑاتے ہیں. وَلِعَاذُ بِاللَّهِ تَعَالَى. تو جب تم دیکھو کہ وہ کسی اور گفتگو میں مشغول ہو گئے پھر تم ان کی مجلس میں بیٹھ سکتے ہو، یعنی اپنا پروٹیسٹ ریکارڈ کرواؤ، وہاں سے اٹھ جاؤ کہ یہاں پر قرآن و سنت کے خلاف بات ہو رہی ہے. وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَى مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ. اور اگر شیطان تمہیں بھلا دے یہ بات، یعنی اٹھنا بھول جاؤ، تو جیسے ہی یاد آئے تو فوراً وہاں سے اٹھ جاؤ، وہاں مت بیٹھو اس ظالم قوم کے ساتھ جو ہماری آیات کو جھٹلا رہی ہے اور ان کا مذاق اڑا رہی ہے. وَمَا عَلَى الَّذِينَ يَتَّقُونَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِنْ شَيْءٍ وَلَكِنْ ذِكْرَى لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ. اور نہیں ہے ان پر جنہوں نے تقوی اختیار کیا ان کافروں کے حساب سے کچھ بھی بوجھ. ان کا کام ہے کافروں تک دعوت پہنچانا. اگر کافر دعوت قبول نہیں کر رہے تو اہل ایمان پر اللہ کا عذاب نہیں آئے گا. وَلَكِنْ ذِكْرَى لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ. یہ قرآن تو نہیں مگر ایک نصیحت تاکہ یہ لوگ نصیحت حاصل کر سکیں، تقوی حاصل کر سکیں، اللہ تعالیٰ کے عذاب سے قیامت والے دن بچ سکیں. تو یہاں پر وہ باریک بات بھی آ گئی کہ اگر کسی مسلمان نے دعوت حق دے دی ہے، اس کے بعد اگر کوئی دعوت قبول نہیں کرتا تو مسلمانوں پر اس کا بوجھ نہیں پڑے گا. لیکن شرط ہے امر بالمعروف و نہی عن المنکر، یہ کرنا ضروری ہے، اس کے کیے بغیر چارہ نہیں ہے. اس پہ ہی میری وہ 1 گھنٹے کی گفتگو ہے، مسئلہ نمبر 48 کے نام سے فکر حسین تحریک خلافت کی روح ہے. اس میں میں نے امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے حوالے سے مسلمانوں کا کیا سٹانس ہونا چاہیے اور اس میں ایک مسلمان کی کیا ذمہ داری ہے اس کو ڈیٹیل کے ساتھ بیان کیا. بہرحال اگر ایک دفعہ آپ نے دعوت دے دی اس کے بعد کسی نے حق قبول نہیں کیا تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں آپ مجرم تصور نہیں کیے جائیں گے. لیکن اگر دعوت آپ نے نہیں دی، اور خصوصاً دینی طبقے والے لوگ یہ بات یاد رکھیں، جو پریکٹسنگ مسلمان ہیں ان کے لیے خصوصاً یہ بات بڑی اہمیت کی حامل ہے کہ آپ کسی ایسی مجلس میں مت بیٹھیں جہاں پر اسلام کے خلاف یا قرآن کے خلاف یا سنت کے خلاف کوئی بات ہو رہی ہو اعلانیہ. ہاں وہاں پر بیٹھیں اور پھر ان کی اصلاح کریں، پھر تو آپ ٹھیک ہیں، آپ تو فکر حسین پہ ہیں. اگر حسین نہیں بن سکتے تو وہاں سے اٹھ جائیں، کیونکہ اللہ کے حضور مجرم لکھے جائیں گے. یہاں پر وہ آخری درجے کا ایمان بتا دیا گیا کہ یہ تمہیں اجازت، تم وہاں سے اٹھ جائے کرو. اور ظاہر ہے یہ مکی دور تھا، اس کے بعد تو کسی کی جرت نہیں تھی کہ کوئی اسلام کے خلاف بات کر سکتا. ورنہ چاہے دینی مجلس ہو یا سیاسی مجلس ہو، جہاں پر بھی قرآن اور سنت کے خلاف بات دیکھیں فوراً ٹوک دیں کہ بھائی یہ بات آپ نے غلط کی، یہ قرآن کا مذاق آپ اڑا رہے ہیں، یہ سنت کا مذاق اڑا رہے ہیں. اور ہمارے اکثر یہ سیاسی لوگ ایون دینی اور مذہبی لوگ بھی کر جاتے ہیں، ان کو سمجھ نہیں آتی، وہ اپنی طرف سے جمعے کی تقریروں میں مزاح کر رہے ہوتے ہیں، لوگوں کو لائٹ موڈ میں لانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں، لیکن قرآن و سنت کا مذاق اڑا دیتے ہیں. تو اس چیز میں بڑی احتیاط کی ضرورت ہے، بڑی احتیاط کی ضرورت ہے. لیکن اس میں فنیٹک بھی نہیں ہونا چاہیے. اگر کسی کی بات کے 2 مطلب نکل سکتے ہیں تو مسلمان کلمہ گو اہل قبلہ اگر کوئی بات کرتا ہے تو اس کی اگر دونوں طرف تعویل ممکن ہے تو اس کو بینیفٹ آف ڈاؤٹ بھی دینا چاہیے، کفر کا فتویٰ نہیں لگانا چاہیے. جیسے ابھی پچھلے دنوں میں عمران خان صاحب نے وہ فی البدی تقریر کے دوران کہہ دیا اوپر اللہ اور نیچے بلّہ، تو کافی لوگوں نے کہا کہ جناب یہ آپ نے توہین کر دی. ٹھیک ہے، ایک کانٹیکسٹ میں کوئی اس کو سمجھ بھی سکتا ہے. باقی اگر کوئی اس معنی میں وہ یہ کہنا چاہ رہے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اپنے عرش پر مستوی ہے اپنی شان کے لائق، یہی اہل سنت کا اجماعی عقیدہ ہے. اور یہ اکثر اردو میں بھی شعر بولا جاتا ہے، کرو مہربانی تم اہل زمین پر، خدا مہربان ہوگا عرش بری پر. تو ان معنوں میں اگر انہوں نے کہا کہ دنیا میں ظاہری اسباب کے طور پر آپ مجھے ووٹ دیں تو انشاءاللہ ہم دنیا میں انقلاب لے کر آئیں گے، تو یہ تعویل ممکن ہے نا اس بات کی. تو
تو اس میں بینیفٹ آف ڈاؤٹ دیا جا سکتا ہے، لیکن ان کو بھی سمجھانا چاہیے کہ ایسی کوئی بات نہ کریں، خصوصاً ہمارے ملک پاکستان میں جہاں پر قرآن و سنت کی کوئی بات کرنے کو بھی کوئی گستاخی سمجھ لیتا ہے. یہاں پر تو آپ آیت پیش کر دیں، حدیث پیش کر دیں تو لوگ اس کو گستاخی سمجھتے ہیں. مثلا کسی کو بتائیں کہ صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ قبروں پہ عمارتیں مت بناؤ، قبروں کو پکا مت کرو، قبروں پہ مت بیٹھو، نہ مجاور بن کے اور نہ فزیکلی، تو وہ کہیں گے جی آپ نے تو اتنے بڑے بزرگوں کی توہین کر دی ہے جنہوں نے مزار بنائے ہیں. تو اس ملک میں جہاں لوگوں کا ذہن ہی بڑا چھوٹا ہے، علمی معیار ہی بہت پست ہے، وہاں پر اس طرح کی بات کرتے ہوئے احتیاط کرنی چاہیے. کوئی ایسی مثال نہ بیان کی جائے جس کی وجہ سے مسئلہ کھڑا ہو جائے. اب لوگ فتوے لگانے والے موجود ہیں، کوئی سمجھاتا نہیں جا کے کہ بھئی آپ نے یہ بات غلط کی، آپ رجوع کریں. یہ کوئی خدمت اسلام کی کرنے کے لیے تیار نہیں، بس کسی کی بات پکڑی اور پھر اس کے اوپر فتوے لگا دیے. یہ ہم لوگ خدمت سمجھتے ہیں اسلام کی، والعیاذ باللہ تعالی. وَذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَعِبًا وَلَهْوًا وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا. اور اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کو ان کے حال پر چھوڑ دیجئے کہ جنہوں نے اپنے دین کو دل لگی اور کھیل کا ایک ذریعہ بنا لیا ہے. لیکن یہ کانٹیکسٹ ہو رہا ہے بات جو ساری کی ساری دعوت و تبلیغ کرنے کے بعد. اب جب یہ بات پتہ چل جائے کہ یہ لوگ حق بات قبول کرنے والے نہیں، پھر ان کے ساتھ الجھنے کی بجائے یہ ایٹیچیوڈ اڈاپٹ کیا جائے. ان لوگوں کو چھوڑ دیجئے جنہوں نے جان بوجھ کر دین کو کھیل اور دل لگی بنا لیا ہے. وغرتہم الحیات الدنیا، اور انہیں دنیا کی زندگی نے دھوکے میں ڈال دیا ہے. اور واقعی دین سے دور کرنے والی سب سے بڑی چیز دنیا کی زندگی میں بے جا محبت اور اس میں ڈوب جانا ہے. وذکر بھی، اور نصیحت آپ کیجئے بھی، اس کے ذریعے. پھر وہی بھی، یہ پوری صورت میں بھی اسی قرآن کے ذریعے آپ نصیحت کرتے چلی جائیے، دعوت کرتے چلے جائیے. ان تبصر نفس بما کسبت، تاکہ کوئی جان اپنے اعمال کی وجہ سے ہلاک نہ ہو جائے. یعنی جو اعمال ہیں ان کے وہ تو برائی کی طرف، دوزخ کی طرف لے کے جانے والے ہیں. آپ ان کو دعوت دیتے رہیں، شاید یہ لوگ پلٹ آئیں اور اپنے برے اعمال کی وجہ سے دوزخ میں نہ پہنچائیں. لیس لہا من دون اللہ ولی ولا شفیع، نہیں ہے اللہ کے سوا نہ تو کوئی حقیقی دوست اور نہ ہی کوئی شفاعت کرنے والا. حقیقی دوستی اور حقیقی شفاعت اللہ کی ہے. ہاں اللہ کے ریفرنس سے ہو، پھر پیغمبر بھی دوست ہیں، صحابہ اکرام بھی دوست ہیں، مومنین بھی مومنین کے دوست ہیں. اور قیامت والے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھوں پہ شفاعت کا دروازہ بھی شفاعت بالاذن، اللہ کے اذن سے کھلے گا. اور انشاءاللہ جب یہ شفاعت کا دروازہ کھلے گا، بخاری اور مسلم میں حدیث ہے، اس کے بعد صحیح مسلم میں یہ حدیث بھی ہے کہ جب ایک دفعہ شفاعت کا دروازہ کھل جائے گا، پھر فرشتے بھی اور کامل الایمان مومنین بھی دوسرے مسلمانوں کی شفاعت کریں گے. لیکن یہ والے نہیں جو لوگ کہتے ہیں جی ساڑھے لڑ لگ جاؤ جیسے اس ٹائم تک جنت ہی نہیں بڑھنا جو تک تانوں سارے جنت ہی نہ لے جائیے. ان کی بات نہیں ہو رہی. یہ بندہ وہ بندہ بات کرے گا جو بندہ دین کی سمجھ نہیں رکھتا. جو بندہ دین کو سمجھتا ہے وہ تو آخری وقت تک اپنے خاتمے کے بارے میں ڈرتا رہے گا کہ میرے ساتھ کیا معاملہ ہونے والا ہے. وہ کبھی اتنا اوور کانفیڈنٹ نہیں ہوگا جی میں آپ کو جنت میں ساتھ لے جاؤں گا. پہلے انسان اپنی فکر کرے. اور بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، اور میں سمجھتا ہوں پوری امت کے لیے حدیث کافی ہے قبلہ درست کرنے کے لیے، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کو مخاطب کر کے کہا تھا، اے فاطمہ اس بات پہ مت اکڑنا کہ تم اللہ کے نبی کی بیٹی ہو. اپنے امال اپنے ساتھ لے کر آنا. میرے مال میں سے جو تو نے مجھ سے لینا ہے وہ لے لو، لیکن قیامت والے دن اگر اللہ نے تمہیں پکڑ لیا تو میں بھی تمہارے کچھ کام نہیں آؤں گا. والعیاذ باللہ تعالی. یہ ان کے بارے میں ہے جن کے بارے میں بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ وہ جنتی عورتوں کی سردار ہے ڈیفینیٹلی. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ذریعے پوری امت کو یہ میسج دیا کہ کوئی بعد میں نسبتوں کی بنیاد کے اوپر یہ گمراہی نہ امت کے اندر پھیلا دے کہ کوئی بندہ فلاں کے ساتھ لگ جائے تو اس کو جنت میں لے جائے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر سے اس کی بنیاد رکھی اور سیدہ فاطمہ کے بارے میں فرما دیا. باقی تو آپ چھوڑ دینا جی کوئی کس کھاتے میں ہے. اللہ وہی میں پریشان ہوتا ہوں، کتاب و سنت پڑھیں تو کچھ اور دین ہے، معاشرے میں دیکھیں تو کچھ اور دین ہے.
اس دین کے ساتھ کوئی تعلق نظر نہیں آتا جو کتاب و سنت میں ہے. الٹا ہم کسی کو یہ بات بیان کرتے ہیں تو وہ کہتا ہے گستاخی. یہاں ہمارے جہلم شہر میں ہی ایک اچھے خاصے دیندار آدمی, جب ان کو میں نے یہ حدیث سنائی بخاری اور مسلم سے, انہوں نے کہا جی آپ نے حضرت فاطمہ کی گستاخی کر دی ہے. تو میں نے ان کو کہا بھی حضرت فاطمہ کی اگر یہ گستاخی کی ہے نا تو میں نے نہیں کی ہے, آپ ذرا اپنی بات پر غور کریں, یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. کیوں کہ ان کے اپنے پری ڈیٹرمنٹ ریزلٹس, اپنے عقائد و نظریات ہیں, اس میں جو چیز فٹ ان ہوگی, جو اس کے ساتھ میچ کرے گی اس کو مانیں گے, جو اس سے نہیں میچ کرے کہیں گے جی ہم نے ماننی نہیں ہے, تو ہے ہی گستاخی. تو ہر بندے نے اپنے مرضی کا دین بنایا ہوا ہے. وَإِن تَعْدِلْ كُلَّ عَدْلٍ لَا يُؤْخَذْ مِنْهَا, اور قیامت والے دن اگر کوئی شخص معاوضے میں ہر شے بھی دے ڈالے تو اس سے قبول نہیں کی جائے گی. یعنی یہ دنیا کے اندر ہو سکتا ہے کہ کوئی شخص دنیا میں مال دے کر, سفارش کر کے, زبردستی دھونس کے ساتھ جرم کرنے کے باوجود چھوٹ جائے, لیکن آخرت میں یہ معاملہ نہیں ہوگا, الا یہ کہ اللہ رحم فرمائے. اولئک الذین ابسلوا بما کسبوا, یہی وہ لوگ ہیں جو ہلاک کر دیے گئے ہیں اپنے اعمال کی وجہ سے. اب یہاں پر وہ فلسفہ بھی کلیئر ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو دوزخ تک نہیں پہنچایا, انہوں نے جان بوجھ کر کفر اڈاپٹ کیا اور برے اعمال اختیار کیے, اس کی وجہ سے یہ ہلاک ہو چکے ہیں. لہم شراب من حمیم, ان کے لیے ہے پینے کو کھولتا ہوا پانی. وعذاب علیم بما كانوا یکفرون, اور دردناک عذاب ہے اس چیز کے سبب جو دنیا میں وہ انکار کیا کرتے تھے. یہ یکفرون کا اکثر معنی اصطلاحی کر دیا جاتا ہے کہ کفر کیا کرتے تھے. تو کفر بھی سمجھ لیجئے دو طرح کا ہوتا ہے. ایک ہے کفر اعتقادی, جیسے جیوز اور کرسچنز نے کیا یا بت پرستوں نے کیا کہ اعتقاد میں انہوں نے کفر کر دیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغمبر نہیں مانا, اللہ کی وہ توحید جو قرآن میں آئی اس کو نہیں مانا, یہ ہے اعتقادن کفر. ایک ہے کہ اعتقادن تو بندہ مسلمان ہے لیکن عملاً کافر ہے, جیسا کہ سنن نبی داؤد اور جامع ترمذی کی صحیح حدیث ہے, من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر, جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑی اس نے کفر کیا. عقیدے میں وہ مسلمان ہے لیکن اعمال میں کافر ہے, اور یہ بہت خطرناک بات ہے. جس کے اعمال کفار والے ہیں تو وہ حدیث بھی یاد کر لیجئے, سنن نبی داؤد کی اور مسند احمد کی صحیح حدیث, کہ جو دنیا میں جس کے ساتھ مشابہت اختیار کرے گا قیامت والے دن انجام بھی اس کے ساتھ ہوگا. بولے اعوذ باللہ. تو لوگ خوش ہو جاتے ہیں, خیر جی عقیدے میں تو مسلمان ہے, اعتقاداً مسلمان ہے, اگر عملاً کافر بھی ہوئے تو کیا. اور اس سے بھی بڑی بات کہ اللہ تعالیٰ گناہوں کی پاداش میں کسی کا ایمان بھی سلب کر سکتا ہے. وَلِعَاذُ بِاللَّهِ تَعَالَى. کوئی پتہ نہیں کہ کسی کے ساتھ کیا معاملہ ہونے والا ہے. اور اسی پر میں نے وہ گفتگو کی ہے جو بڑی ڈینجرس گفتگو ہے, بڑے مشکل سے ہی لوگوں کو ہضم ہوتی ہے. مسئلہ نمبر 34 کے نام سے منافقت کی تعریف, منافق کی نشانیاں, اس کا انجام اور علاج. اس میں نے بتایا کتنے صحابہ جو حضور کی زندگی میں حضور پر ایمان لائے تھے لیکن حضور کی وفات کے بعد مرتد ہو کر اور کافر ہو کر مرے ہیں. کتنے صحابہ, سینکڑوں میں نہیں ہزاروں میں. اسی لیے حضور نے فرمایا تھا علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین, تم پر میری سنت اور میرے خلفاء راشدین کی سنت لازم ہے. سنن نبی داؤد, جامع ترمذی اور ابن ماجہ میں حدیث ہے, اور یہ حدیث کے الفاظ پورے کچھ اس طرح ہیں کہ میری وفات کے بعد تم عنقریب بہت اختلافات دیکھو گے, اس وقت میری سنت اور میرے خلفاء راشدین کی سنت کو لازم پکڑ لینا. اور وہی دیکھ لیں, آپ کی وفات کی دیر تھی, ہزاروں لوگ جو ہیں وہ زکوٰۃ دینے سے انکاری ہو گئے, ہزاروں لوگ مسلمہ کذاب جھوٹے پیغمبری کے دعویٰ کرنے والے کے ساتھ شامل ہو گئے. پھر ان کی سرکوبی کے لیے سیدنا خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھیجا اور وہ فتنہ دبایا گیا. اور یہ پھر معاملہ چلتا رہا. سیدنا علی کے دور کے اندر پھر خوارج نکلے, وہ تو اللہ صحابہ کو منہ پہ کافر کہتے تھے. تو یہ کہاں تک فتنہ پھر پہنچا. تو یہ معاملہ بڑا خطرناک ہے. یعنی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کرنے والے لوگ بھی بے فکر نہیں ہو سکتے. ہم کس کھیت کی مولی ہیں. اللہ قل اندعو من دون اللہ ما لا ينفعنا ولا يضرنا. اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم, آپ ان سے پوچھئے
کیا میں اللہ کو چھوڑ کر ان لوگوں سے دعا کرنا شروع کر دوں، ان کو پکارنا شروع کر دوں کہ جو نہ تو ہمیں نفع دے سکتے ہیں اور نہ نقصان دے سکتے ہیں؟ یعنی مجھے بھی یہ مشورہ دیتے ہو تم. اب یہاں دیکھیں لفظ کا استعمال ہوا اندعو، کہ ہم دعا میں پکاریں. تو یہ میں بار بار جو روتا ہوں کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، عبادت بھی صرف اللہ کی، اور عبادت کی اعلیٰ ترین شکل و ایاک نستعین، دعا صرف اللہ ہی سے. اور یہ وہ چیز ہے جس میں امت میں اس وقت بہت بڑے پیمانے میں شرک آ چکا ہے انجانے. ویسے آپ کسی بھی اہل قبلہ مسلمان کلمہ گو، خواہ وہ اہل سنت سے تعلق رکھتا ہو، اہل سنت کہلوانے والے تینوں گروہ، بریلوی، دیوبندی یا سلفی، اہل حدیث یا اہل تشیع میں سے، میرا یہ چیلنج ہے کہ آپ کسی بھی عام مسلمان اہل قبلہ اہل کلمہ سے اگر پوچھیں کہ اللہ کے علاوہ کسی سے دعا کی جا سکتی ہے، وہ کہے گا جی توبہ استغفار، اللہ کے علاوہ تو کسی سے دعا نہیں کی جا سکتی. لیکن وہی لوگ یا علی مدد کہتے ہوں گے، وہی لوگ یا شیخ عبد القادر جیلانی شیئا للہ کہتے ہوں گے، بری بری سرکار بری، کھوٹی قسمت کر دے ہری، یا معین الدین چشتی پار لگا دے کشتی، یہ ساری باتیں کرتے ہوں گے. آپ ان سے اگر پوچھیں اللہ کے علاوہ کسی سے دعا ہو سکتی، وہ کہتے ہیں جی دعا تو اللہ کو نہیں ہوتی ہے جی. تو ان کو بتائیں کہ بھائی یہ جو آپ باتیں کر رہے ہیں یہ بھی تو دعا ہے. غائب میں مدد کے لیے کسی ہستی کو پکارنا جو سامنے موجود نہیں ہے، اور اس کے بارے میں یہ بلیو کرنا کہ وہ میری مشکل کو حل کر سکتی ہے، یہ دعا کی ایک فارم ہے. ابھی بھائی میرے سامنے بیٹھے ہیں، میں ان کو کہتا ہوں بھائی مجھے پانی پلا دیں، یہ مجھے پانی پلاتے ہیں، تو یہ قرآن میں حکم ہے وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، نیکی اور پرہیزگاری کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو اور برائی کے کاموں میں ایک دوسرے کی اور گناہ کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد نہ کرو. اب یہی بھائی بغداد شریف میں ہے اور وہاں قبر شریف میں دفن ہے، اور میں یہاں سے کہتا ہوں بھائی مجھے پانی پلا دیں. یہاں تک توحید تھی، قرآن و سنت کے مطابق تھا. یہی بھائی جب غائب میں چلے گئے، اب ان کو پکاروں گا نا، وہی بات، وہی جملہ اور وہی شخص. یہ غائب میں پکارنا دراصل عبادت کی ایک شکل ہے اور وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ کے خلاف ہے. اسی لیے یہاں پر کیٹاگوریکل مینشن ہو رہا ہے قُلْ أَنَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُنَا وَلَا يَضُرُّنَا. اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے کیا تم لوگ مجھے یہ مشورہ دیتے ہو کہ ہم لوگ بھی اللہ کو چھوڑ کر ان ہستیوں کو پکارے جو نہ ہمارے نفع کی مالک ہیں اور نہ نقصان کی؟ اور اگر بالفرض ایسا ہو جائے وَنُرَدُّ عَلَىٰ أَعْقَابِنَا بَعْدَ إِذْ هَدَانَ اللَّهُ، تو پھر تو ہم الٹے قدم پھر جائیں گے اس کے بعد کہ اللہ نے ہمیں ہدایت دے دی. وَلِعَاذُ بِاللَّهِ تَعَالَىٰ. اور اے کافروں تمہاری مثال، اے منکرین قرآن تمہاری مثال تو یہ ہے کَالَّذِي اسْتَهْوَتْهُ الشَّيَاطِينُ فِي الْأَرْضِ حَيْرَانٌ، کہ تم تو اس شخص کی مانند ہو کہ جسے شیطان نے زمین میں بھٹکا دیا ہو اور وہ حیران پھر رہا ہو. لَهُ أَصْحَابٌ يَدْعُونَهُ إِلَى الْهُدَىٰ ائْتِنَا، اور اس کے ساتھی اس کو بھلا بھلا کر ہدایت کی طرف پکار رہے ہوں کہ آ جاؤ یہ حق کا راستہ ہے، اور وہ بات قبول نہ کرے. قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَىٰ، آپ فرما دیجئے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہدایت اور حقیقی رہنمائی تو وہی ہے جو اللہ کی طرف سے ہے. اللہ تعالیٰ نے ہدایت کی یہ کتاب اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو دی، وہی کانٹیکسٹ چل رہا ہے. وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ لِأُنذِرَكُم بِهِ وَمَن بَلَغَ. اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے قرآن مجھے اس لیے وحی کیا گیا، اس کتاب کے ذریعے میں تمہیں بھی دعوت پہنچا دوں اور ہر اس شخص تک یہ دعوت پہنچ جائے تو وہ شخص بھی اس کتاب پر ایمان لائے اور اسی کے ذریعے دعوت و تبلیغ کا کام کرے. وَأُمِرْنَا لِنُسْلِمَ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ، اور ہمیں تو یہی حکم ہوا ہے کہ ہم اپنے رب کے حضور سر تسلیم خم کر دیں. اور مسلم کی ڈیفینیشن بھی یہی ہے ٹو ایکوائر پیس بائی سبمٹنگ یور ول ٹو اللہ. قیامت والے دن امن و سلامتی کا حصول، امن اور سلامتی حاصل کر لینا اپنی رضا اپنے رب کے حوالے کرنے کے بعد. مسلم کون ہوتا ہے؟ جو اپنی رضا اپنے رب کے حوالے، یہ اللہ میری مرضی نہیں اب تیری مرضی چلے گی، وہ ہے مسلم، فرما بردار. تو ہمیں یہی حکم ہوا ہے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے کہ ہم اپنے رب کے حضور سر تسلیم خم کر دیں.
وَأَنْ أَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَاتَّقُوهُ، اور یہ بھی حکم ہوا ہے کہ نماز کو قائم کریں اور اسی کا تقوی اختیار کریں، اور اس کے لیے چیک پوائنٹ کیا ہے؟ وَهُوَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، اور وہی وہ ذات ہے جس کی طرف تمہیں قیامت والے دن جمع کیا جانا ہے۔ جب تک آخرت پیش نظر نہیں ہوگی انسان کا قبلہ درست نہیں ہوگا۔ اسی لیے آخرت کے لیے ایمان کافی نہیں ہے، بلکہ سورۃ البقرہ کے شروع میں آیا وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ ایمان تو سب کا ہے، لیکن واقعی یقین ہو جائے اس طریق پر جس طریق پر ہمیں فزیکل فینومینا آف نیچر کے اوپر یقین ہے۔ مثال کے طور پر اگر کسی شخص کو یہ کہا جائے کہ آپ بھائی موم بتی جلائیے اور 10 سیکنڈ کے لیے اس پہ یوں ہاتھ رکھ کر بتا دیجئے، 10 منٹ نہیں 10 سیکنڈ۔ اب ہمیں یہ فزیکل فینومینا آف نیچر کے بارے میں یقین ہے، یہ اتنا محکم قانون ہے اللہ تعالیٰ کا، یہ نہیں بدلے گا۔ مجھے یہ یقین ہے کہ میرا ہاتھ جل جائے گا، ہے نا یقین؟ بس اس طرح کا یقین اگر آخرت کے بارے میں آ جائے تو انسان پھر وہ کام نہیں کر سکتا جو اللہ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی پر مشتمل ہے۔ آخرت پر، اور آخرت کے بارے میں ہمارا کنسپٹ بالکل ایسا، وہ جی جو کچھ بھی ہے محبوب، اے اللہ تیرے محبوب کی امت سے ہے، اے اللہ ہم حرام خور ہیں، اے اللہ ہم بے ایمان ہیں، ہم جھوٹے دعوے کرنے والے سیاسی لیڈر ہیں، ہم رزق حرام کمانے والے مذہبی رہنما ہیں، جو کچھ بھی ہے اللہ تیرے محبوب کی امت سے ہے، اسی طرح قبول کر لیں، ہم نے تو اپنے آپ کو صحیح نہیں کرنا، بس اس نسبت کی وجہ سے ہمیں معاف کر دیں۔ تو میں یہ کہتا ہوں اگر دنیا میں یہ مورل لاز ایکٹیو ہوتے، فوراً آسمان سے ایک چھتر پڑتا، ایک جوتی ہمارے سر میں پڑتی کہ اپنی ناپاک زبان سے ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک نہ لو، کہ تم اپنے آپ کو بدلتے نہیں، نسبت اتنی اونچی اور کرتوت ایسے۔ اور اس کو ایک اور مثال سے بھی آپ سمجھیے، ایک ہزاروں کے بھرے مجمع میں ایک شخص اناؤنسمنٹ کرے کہ بھائی میں نے صرف ایک گولی چلانی ہے جس کو بھی لگ جائے، تو کیا ہزاروں کے مجمع میں بھاگ دوڑ نہیں بچے گی؟ یہ سارے یہی کہیں گے نہیں جی مجھے کون سی لگنی ہے، کسی اور کو ہی لگے گی، ایسے ہوگا؟ اور بخاری اور مسلم اٹھا کے دیکھیں، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت والے دن آدم علیہ السلام کو حکم ہوگا کہ اے آدم اٹھیے اور دوزخیوں اور جنتیوں کو الگ الگ کیجئے۔ آدم علیہ السلام عرض کریں گے اللہ کتنے جنتی اور کتنے دوزخی؟ تو حکم ہوگا ہر 1000 میں سے 999 دوزخی اور 1 جنتی۔ اور حضور فرماتے ہیں یہ وہ وقت ہوگا کہ بچے بھی غم کے مارے بوڑھے ہو جائیں گے۔ یہ بخاری اور مسلم ہے، کوئی تاریخی کتاب نہیں ہے۔ ہر 1000 میں سے 999 دوزخی اور 1 جنتی۔ یہ بھی نہیں ہے کہ 999 جنتی اور 1 دوزخی، اور یہاں ہم کہیں کہ بھائی ایک گولی لگے گی کس کو بھی لگ جائے، سارے بھاگیں گے کہیں مجھے نہ لگ جائے، اور وہاں تو ایک نہیں جنت میں جانا، اور ہر بندے نے امید لگائی وہ ایک میں ہی ہوں، ہر 1000 میں سے 1 میں ہی ہوں، کیونکہ آخرت کا یقین نہیں ہے۔ اکاؤنٹیبلٹی آف ڈے آف ججمنٹ کے بارے میں ہم اس طریقے سے محکم نہیں ہیں جیسا کہ ہمارا یقین ہونا چاہیے۔ وَلِعَوْذُ بِاللَّهِ تَعَالَى وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ، اور وہی ذات ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو حق کے ساتھ پیدا کیا۔ حق کی اپروپریٹ ٹرانسلیشن ہے پرپز فل، با مقصد۔ ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار، اے رب ہمارے تو نے یہ زمین و آسمان بغیر کسی پرپز اور مقصد کے پیدا نہیں کیے، تو مجھے بھی کسی مقصد کے تحت ہی پیدا کیا ہوگا۔ فقنا عذاب النار، پس ہمیں آخرت کے عذاب سے، آگ کے عذاب سے بچا لیجیے، آمین۔ تو اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان جو کچھ ہے یہ حق کے ساتھ پرپز فل با مقصد پیدا کیا۔ وَيَوْمَ يَقُولُ كُن فَيَكُونُ، اور قیامت کا دن پھر اس طرح قائم ہوگا کہ اللہ کی طرف سے بس حکم ہوگا کن فیکون، تو وہ قیامت قائم ہو جائے گی۔ قولہ الحق، اس کا فرمان سچا ہے۔ وَلَهُ الْمُلْكُ، اسی کے لیے ہے بادشاہی۔ یوم يُنفخُ فِي الصُّورِ، پھر قیامت والے دن جب سور دوبارہ سے پھونکا جائے گا، ظاہر سب لوگ جمع کر لیے جائیں گے اللہ کے حضور۔ عالم الغیب والشہادہ، وہی ہے چھپی ہوئی باتوں کا جاننے والا بھی اور ظاہری باتوں کا بھی جاننے والا۔ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ، اور وہی حکمت والا اور ہر چیز سے خبردار، ہر شے کو جاننے والا ہے۔ اب جناب
قرآن پاک میں اور اہم ترین مقام شروع ہو رہا ہے. 15 منٹ ہمارے باقی رہ گئے درس کے. میں چاہ رہا ہوں کہ اس کو مکمل کر لیں. سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ. اور ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے لاڈلے ترین پیغمبروں میں سے ایک ہے. اولو العزم پیغمبر 5 ہیں اور ان کی بھی پھر مرتبے کے اعتبار سے، فضیلت کے اعتبار سے سٹیجز ہیں. سب سے بڑھ کر مقام کلی طور پر امام کائنات سید الاولین والآخرین شفیع المذنبین رحمت للعالمین سیدنا و مولانا امام اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حاصل ہے. اس کے بعد سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام، اس کے بعد سیدنا نوح علیہ السلام، اس کے بعد سیدنا موسیٰ علیہ السلام، اور اس کے بعد سیدنا عیسیٰ علیہ السلام. یہ اولو العزم پیغمبر 5 ہیں جن کا ذکر سورہ الشورى کے اندر پارہ نمبر 25 میں ایک ترتیب کے ساتھ موجود ہے. اور ابراہیم علیہ السلام کو تو اس امت کے ساتھ خاص نسبت ہے، اور اس امت کو ان کے ساتھ نسبت ہے جو سورۃ الحج کی آخری آیت میں ہے، ملت ابیکم ابراہیم هو سماکم المسلمین من قبل وفی ھذا. پیروی کرو اپنے باپ ابراہیم علیہ السلام کی ملت کی، جنہوں نے اس قرآن کے نزول سے بہت پہلے تمہارا نام مسلمان فرما بردار رکھ دیا تھا، اور اس قرآن میں بھی اللہ نے تمہارا نام مسلم رکھا ہے. اس کو انڈورس کرتے ہیں. ہمارا نام بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث، اہل تشیع نہیں ہے، مسلم. اور یہ قرآن کا وہ واحد مقام ہے جس کی تعویل ہی ممکن نہیں ہے. ہوا سماکم المسلمین، تمہارا اسم مسلمان ہے. باقی جگہ کہتے ہیں جی مسلمان آیا ہے وہ لغت کے معنوں میں فرما بردار. یہاں اصطلاح لفظ آیا کہ اللہ نے تمہارا نام مسلم رکھا ہے. الحمدللہ. باقی وہ جو فکر کے طور پر کسی زمانے میں اہل سنت کی فکر یا اصحاب الحدیث کی فکر، وہ فکر کے طور پر تھا. کسی محدث نے کسی کتاب میں یہ باب نہیں باندھا کہ اس کی بنیاد پہ مسلمانوں میں فرقے بنا کے اور مسجدوں کے باہر لکھ لیا جائے کہ یہ بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث یا شیعہ کی مسجدیں ہیں. مسجدیں اللہ کی. اور الحمدللہ میں حرمین شریفین جاتا ہوں تو مجھے بڑی جتنی دفعہ حاضری ہوئی اس چیز کی خوشی ہوئی کہ ایک ہی صف میں سب لوگ کھڑے ہیں. کوئی ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھ رہا ہے تو کسی نے ناف کے نیچے باندھے ہیں، کسی نے ناف کے اوپر. باقی ہمارا جو اختلاف ہے علمی دلائل کے ساتھ وہ اپنی جگہ، لیکن وہاں سب لوگ ایک امام کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں. ہاں چند بدبخت جن کو مولوی پٹی پڑھا دیں مولاد آباد، اوورال ساری دنیا کے مسلمان ایک امام کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں. کیا ہم اپنی مسجدوں کے باہر یہ سٹیٹمنٹ نہیں لکھوا سکتے؟ یہ میں نے ایک ڈاکٹر اسرار صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ ان کی غلطیاں معاف کرے، ان کو نیک کاموں کا اجر دے، ان کی ایک مسجد تنظیم اسلامی والوں کی میں نے گلزار قائد میں دیکھی، بہت بڑی مسجد. اس مسجد کے باہر میں نے وہ جملہ لکھا ہوا دیکھا اور مجھے بڑی خوشی ہوئی. اور میرا مشورہ یہ ہے کہ ساری دنیا کے مسلمان یہ کام کریں کہ اپنی مسجد کے باہر یہ آیت ضرور لکھیں، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. یہ کافروں کے بارے میں آیت نہیں ہے، مسلمانوں کے بارے میں. کہ مسلمانوں سب کے سب مل کر اس اللہ کی رسی یعنی قرآن، جو غدیر خم کی حدیث یہاں پہ ہم نے لکھی ہے، یہ قرآن اللہ کی رسی ہے. قرآن کو مضبوطی سے تھامیں اور آپس میں فرقوں میں مت بٹو. یہ آیت لکھ کے انہوں نے نیچے بہت پیاری سٹیٹمنٹ لکھی ہے کہ اس مسجد میں حرمین شریفین کی طرح تمام مکاتب فکر کے مسلمانوں کو نماز اپنے اپنے طریقے کے مطابق پڑھنے کی عام اجازت ہے. حالانکہ امام مسجد رفع الیدین سے نماز نہیں پڑھتے، اور اس مسجد میں ایوریج ایک نماز کے اندر میرا خیال ہے مغرب کی اور میں نے نماز پڑھی، میرا خیال ہے تقریباً 1000 کے قریب لوگ موجود تھے. اتنی بڑی مسجد مین مارکیٹ کے اندر ہے، بازار کے اندر بہت بڑی مسجد. اور امام جو ہے وہ بغیر رفع الیدین کے نماز پڑھ رہے ہیں، لیکن پیچھے مقتدی رفع الیدین کے ساتھ پڑھنے والے بھی ہیں، ہاتھ چھوڑ کے پڑھنے والے بھی سارے. آمین اونچی ہو رہی ہے اور مسجد گونج رہی ہے آمین کے ساتھ. اور یہاں آپ کسی مسجد میں آمین اونچی کہہ کے دیکھیں، وہ سمجھتے ہیں پتہ نہیں وہ کافر مسجد میں گھسا ہے. بہت کم لوگ ہیں جن کو میں نے اتنا ٹالریٹ کرتے ہوئے دیکھا. یا تنظیم اسلامی کے لوگ ہیں یا یہ ہمارے جماعت اسلامی والے لوگ ہیں. میں بھی ان کی مسجد میں کبھی کبھار نماز پڑھنے کے لیے چلا جاتا ہوں تو وہ ٹالریٹ کرتے ہیں. ادروائز تو ہمارے مکاتب فکر کے اندر بالکل ٹالریشن نہیں رہی لوگوں کے اندر کہ کسی دوسرے مسلمان کو برداشت کریں، اور یہ بہت بڑا ظلم ہے. تو ابراہیم علیہ السلام ہمارے باپ، انہوں نے ہمارا نام مسلم رکھ دیا. اللہ فرماتا ہے تمہاری پیدائش سے بہت پہلے، اور اللہ نے بھی اس کتاب میں انڈورس کیا ہے تمہارا نام مسلم. اب ان کا ذکر آ رہا ہے. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ، اور وہ وقت یاد کرو جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ سے کہا آزر،
جن کا نام آزر تھا. ابھی جو اس وقت ٹیمپرڈ فارم میں تورات موجود ہے اس کو اگر آپ پڑھیں تو وہاں پر ابراہیم علیہ السلام کے باپ کا نام تارخ لکھا ہوا ہے. وہ چچا کے طور پہ بھی اس کو پریزنٹ کرتے ہیں. اب یہ اختلاف انشاءاللہ کبھی موقع ملا تو میں بیان کروں گا. اس وقت امت کے اندر یہ بہت بڑے پیمانے پر اختلاف پایا جاتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے کیا والد کافر تھے یا ان کے چچا, کیونکہ لفظ آیا ہے ابی کا, باپ, اور باپ عربی زبان کے اندر چچا کے لیے بھی بولا جاتا ہے اور والد کے لیے بھی, لیکن والد کا لفظ صرف والد کے لیے, جس کا انسان بگوٹن سن ہوتا ہے اس کے لیے بولا جاتا ہے. تو دونوں طرف دلائل موجود ہیں, آج محل نہیں میں اس کو بیان کروں. بعض لوگ اس کو کہتے ہیں اس سے مراد چچا ہے کیونکہ باپ کا آیا, کیونکہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 133 میں یعقوب علیہ السلام نے جب اپنے بیٹوں کو نصیحت کی کہ میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے, تو انہوں نے پھر اس جواب میں کہا, حالانکہ اولاد تو اسحاق علیہ السلام کی تھی, لیکن انہوں نے کہا کہ ہم آپ کے بعد آپ کے باپ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق, آپ کے باپ ابراہیم, اسماعیل اور اسحاق کی عبادت کریں گے, ان کے رب کی عبادت کریں گے جو کہ ایک ہی رب ہے, سب کا ایک ہی الہ ہے. تو وہاں پر یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں نے اسماعیل علیہ السلام کو بھی اپنا باپ کہا, حالانکہ اسماعیل ان کے چچا تھے, کیونکہ وہ تو بیٹے تھے حضرت اسحاق کے, یعقوب علیہ السلام, اور اسحاق علیہ السلام جو ہے وہ حضرت اسماعیل کے چھوٹے بھائی ہیں. تو ابی کا لفظ قرآن میں چچا کے لیے بھی بولا گیا ہے. یہاں پر میں ضمناً وہ بات کر دوں جو صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی سے کہا تھا کہ تیرا باپ اور میرا باپ دوزخ میں ہے. تو انہی آیات کی بنیاد پر امت میں چند علماء کا موقف یہی ہے کہ یہاں حضور نے والد کے لیے نہیں کہا بلکہ باپ کے لیے, اور آپ نے اصل میں کنایا کیا ہے چچا ابو طالب کے لیے کہ ابو طالب بھی دوزخ میں, اور وہ تو بخاری مسلم میں موجود ہے کہ ان پر کلمہ پیش کیا گیا, انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا, بلکہ خود احمد رضا بریلوی صاحب نے رد الرافضہ کتاب میں لکھا جو شخص ابو طالب کا ایمان ثابت کرے وہ اہل سنت سے خارج ہے, جبکہ بخاری اور مسلم کی کتنی احادیث اس پر گواہ ہیں کہ وہ ایمان نہیں لے کر آئے. اور انہوں نے بھی صحیح مسلم کی اس حدیث کی تعویل کی کہ تیرا باپ اور میرا باپ دوزخ میں ہے, مراد میرا چچا. اور صحیح مسلم میں ایک اور حدیث بھی ہے زکات والے چیپٹر میں کہ سیدنا عمر سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا, اے عمر تجھے نہیں پتا کہ چچا باپ کی مثل ہوتا ہے. عباس ابن عبد المطلب کا کوئی مسئلہ ہوا تھا تو حضور نے اس وقت کہا تھا کہ میرے باپ کی مثل ہے. تو دونوں طرف بات جاتی ہے. بہرحال کسی پہ گستاخی کا فتویٰ نہیں لگانا چاہیے. دونوں طرف دلائل موجود ہیں, علمی دلائل کے ساتھ ایک دوسرے کی بات کا رد کیا جا سکتا ہے. ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ آزر سے کہا اتتخذوا اصناما آلہہ, کیا تم نے بتوں کو اپنا الہ بنا رکھا ہے. انی اراک وقومک فی ضلال مبین, اے میرے باپ میں دیکھتا ہوں کہ تو اور تیری قوم سب کے سب گمراہ ہو چکے ہیں. اب یہاں پر درس عبرت ان لوگوں کے لیے بھی ہے جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی کسی کی غلطی کو ڈائریکٹلی پوائنٹ آؤٹ نہیں کرنا چاہیے. اب ابراہیم علیہ السلام بالکل کلیئر کٹ کہہ رہے ہیں کہ مجھے یہ لگ رہا ہے, یہ بڑا اچھا انداز ہے کہ میرے پوائنٹ آف ویو کے مطابق آپ لوگ جس ٹریک پر ہو, آپ اور آپ کے باء اجداد اور آپ کی پوری قوم گمراہی میں ڈوب چکی ہے. یہ جملہ بولنا کسی کو ماں بہن کی گالی نکالنے والی بات نہیں ہے, اگر کوئی جملہ ہی بول دیتا ہے. ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ بھی یہی. یہ لوگ اکثر کہتے ہیں بڑی سخت بات کر دی, یہ گمراہ کہہ دیا, یہ کر دیا. تو اس میں پوائنٹ آف ویو یہ ہونا چاہیے کہ بھائی کتاب و سنت کے دلائل پہ مجھے تو یہی لگتا ہے کہ آپ اور آپ کا یہ پورے کا پورا سیٹ اپ گمراہی پر مبنی ہے. حق بات کرنی چاہیے. وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ, اور اسی طرح ابراہیم علیہ السلام کو ہم نے زمین و آسمان کی سیر کروا دی تھی. اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کی نشانیاں زمین و آسمان میں دکھا دی تھی. وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ, تاکہ وہ کامل یقین کرنے والوں میں سے ہو جائیں. تو ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کی تمام جو بڑی بڑی اللہ کی نشانیاں وہ دکھائی تھی, اور ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی معراج کروائی, جس کا ذکر سورہ اسراء کے اندر, سورہ بنی اسرائیل میں بھی اور سورۃ النجم میں بھی آئے گا, اور بخاری مسلم میں درجنوں احادیث موجود ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے یہ وجہ کیا بتائی, وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ, تاکہ ابراہیم علیہ السلام پکا یقین کرنے والوں میں سے ہو جائیں. کیونکہ انبیاء کرام نے ایمان کی وہ بھٹی بننا ہوتا ہے کہ ان کے ذریعے
دعوت توحید دنیا تک پہنچنی ہے تو ان کا یقین کامل ہوگا تو وہ اسی کانفیڈنس کے ساتھ لوگوں تک بات پہنچا سکیں گے. تو اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو ایمان کے اس اعلیٰ ترین درجے تک پہنچایا. اسی طریقے سے ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی معراج میں اللہ تعالیٰ نے جنت بھی دکھا دی, دوزخ بھی دکھا دی, جنتیوں کا جنت میں پہنچنا بھی دکھا دیا, اور مستقبل کے کتنے حالات اور واقعات سب کے سب آشکار کر دیے. الحمدللہ. فلما جن علیہ اللیل رآ کوکبا, پھر جب رات ان پر چھا گئی ابراہیم علیہ السلام اور ان کی قوم کے اوپر, تو انہوں نے ایک ستارے کی طرف دیکھا. اب یہ ایک دعوت کا انداز تھا ان کا. ستارے کی طرف دیکھا اور کہا قال ھذا ربی, یہ میرا رب ہے. یہ استفہامیہ انداز ہے, یعنی اے قوم کے لوگوں کہ مختلف جو معبود کھڑے کر لیے ہیں لوگوں نے, کیا یہ ستارہ یہ میرا معبود ہو سکتا ہے؟ فلما افل قال لا احب الافلین, جب وہ ستارہ ڈوب گیا, ظاہر ڈوبنا ہی تھا, جب صبح کا وقت ہونا ہے تو ستاروں نے تو غائب ہونا ہے, تو انہوں نے کہا کہ ڈوبنے والوں کو تو میں پسند نہیں کرتا, یہ میرا رب نہیں ہو سکتا جس کے اوپر زوال آ جائے. فلما رأى القمر بازغا, اور جب چاند کو دیکھا رات کے وقت خوب روشن, قال ھذا ربی, تو کہا یہ میرا رب ہے. فلما افل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين, تو جب وہ چاند بھی اس کی بھی جب روشنی غائب ہو گئی صبح کے وقت, تو انہوں نے کہا کہ اگر میرا رب مجھے ہدایت نہ دیتا تو میں بھی ضرور اس گمراہ قوم میں شمار ہو جاتا. ظاہر اللہ تعالیٰ نے گمراہوں کے اندر اس پیغمبر کو اٹھایا, اللہ تعالیٰ نے جبلی ہدایت ان کو دی تھی. ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی آیا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم, اللہ کا احسان ہے مومنین پر کہ انہی میں سے ایک رسول کو برپا کیا انہی کے اندر سے, یتلو علیہم آیاتہ, جو ان پر اللہ کی آیات تلاوت کرتے ہیں, ویزکیہم, اور ان کا تزکیہ کرتے ہیں, ویعلمہم الکتاب والحکمہ, اور جب تزکیہ کر چکتے ہیں پھر کتاب و حکمت ان کو سکھاتے ہیں, وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین, اور اس سے پہلے یہ ساری قوم ہی گمراہی میں تھی, وہاں پر بھی گمراہی میں تھی. اللہ تعالیٰ نے وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرما کر ان کے ذریعے سے سب کو ہدایت دی. اور اس پر میں یہ جملہ بولتا ہوں کہ اس قرآن کے آنے سے پہلے وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ, صحابہ کرام کھلی گمراہی میں تھے, لیکن قرآن کے آنے کے بعد ہدایت پر آ گئے. لیکن ہم قرآن کے آنے کے بعد بھی کھلی گمراہی میں ہیں کہ ہم یہ کتاب نہیں پڑھتے. وَالْعِيَاذُ بِاللَّهِ تَعَالَى. فلما رأى الشمس بازغا, پھر جب انہوں نے سورج کو خوب روشن دیکھا, قال ھذا ربی ھذا اکبر, تو انہوں نے کہا یہ تو سب سے زیادہ روشن سب سے بڑا ہے, یہ پھر رب ہوا. اللہ اکبر. فلما افلت قال یا قومی انی بریء مما تشرکون, اور جب سورج بھی غروب ہو گیا تو انہوں نے کہا یہ بھی ختم, ود ریفرنس ٹو زمین. ظاہر سورج تو غروب نہیں ہوتا, بہرحال اس کی تمکنت کچھ گھنٹوں کے لیے رہتی ہے ایک جگہ پر, پھر وہاں سے شفٹ ہو جاتی ہے, جبکہ اللہ تعالیٰ کی رحمت تو ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے ہے اپنی شان کے لائق. تو انہوں نے کہا ہے میری قوم میں بری ہوں مما تشرکون, جو ہستیاں تم اللہ کے مقابلے پر ٹھہراتے ہو شرک کرتے ہوئے, میں ان سب سے بری ہوں. اب یہ وہ مشہور آیت آ گئی ہے جو نماز کے اندر بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح سند کے ساتھ ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم, صحیح مسلم میں بھی, اور سیدنا علی نے جو جامعہ ترمذی میں روایت ان کی آتی ہے کہ ثنا کے طور پر بھی یہ دعا پڑھی ہے, انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض, بے شک میں نے تو اپنا رخ پھیر لیا ہے اس ذات کی طرف جو کہ فطر السماوات والارض, پیدا کرنے والا ہے زمین و آسمان کا, اور ایسا پیدا کرنے والا کریشن ایکس نہیلو. یہ فاطر وہ کہتے ہیں بغیر کسی ماڈل اور کسی ماڈل اور سیمپل کے کسی چیز کو بنا دینا. لکڑی سے آپ کرسی بنائیں گے تو یہ تخلیق ہے, آپ کو تخلیق کرنے والا کہا جائے گا, فاطر نہیں. فاطر وہ ہے جو عدم محض سے وجود میں لے آئے, کریشن ایکس نہیں لو, کوئی شے نہیں تھی بنا دی, یہ صرف اللہ ہے. باقی ہم سب کے سب تخلیق ہی کرتے ہیں, اللہ کی بنائی ہوئی چیزوں کو مختلف فارمز میں استعمال کرتے ہیں, لیکن کریشن ایکس نہیں لو صرف اللہ کی شان ہے.
فطر السماوات والارض، آسمانوں اور زمین کو وہ عدم محض سے وجود میں بخشنے والا ہے. حنیف وما انا من المشرکین، میں یکسو ہو کر اسی کی طرف حنیفہ ہوتا ہوں، یکسو اس کی طرف. وما انا من المشرکین، اور میں مشرکین میں سے نہیں ہوں. یہ ابراہیم علیہ السلام کا الحمدللہ دعویٰ جو ہم بھی نماز کی صلاح میں پڑھنا ہمارے لیے بھی سنت ہے. ما کان ابراہیم یہودی ولا نصرانی، ابراہیم علیہ السلام نہ تو یہودی تھے اور نہ نصرانی. ولکن کان حنیفا مسلما وما کان من المشرکین، بلکہ وہ تو سب سے ٹوٹ کر حنیفہ ہو چکے تھے اپنے رب کے، اور وہ مشرکین میں سے نہیں تھے. تو اسی کو آپ ٹرانسلیٹ کر لیں ہمارے پیغمبر کے بارے میں کہ ہمارے پیغمبر علیہ السلام بھی نہ تو بریلوی تھے، نہ دیوبندی تھے، نہ اہل حدیث تھے، نہ شیعہ تھے، بلکہ وہ سب سے ٹوٹ کر اپنے رب کے ہو گئے تھے، اور وہ مشرکین میں سے نہیں تھے، مسلم تھے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے. اگر جس بات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے معاف کر دے. محفل سے اٹھنے کی دعا ہے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، وما علینا الا البلاغ المبین.